حقیقت میں تو یہ موضوعات ایسے ہیں اور ان کا تعلق رمضان غیر رمضان کے اندر دونوں اوقات میں کرنے والے اعمال سے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انسان جتنا جی چاہے اور جتنی لمبی چاہے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن آپ احباب کی آسانی اور سہولت کے لیے چند جو محدود واقعات ہوتے ہیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے اندر کمر کو کس لیتے تھے ایک خاص عبادت کے لیے، ذکر کے لیے بھی کستے تھے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی کستے تھے، آخری عشرے کے لیے بھی کستے تھے، لیکن رمضان میں آپ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اور رمضان میں آپ انفاق فی سبیل اللہ موسلا دار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کرتے، طوفان جیسے، آندھی جیسے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کریں اس کی اہمیت مسلمہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں جب بیان بھی فرما دیں کہ اس کے یہ مناقب اور اجر و ثواب ہیں تو اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں یہ عطا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ کے نام پہ دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ پہلی بکری مفہوم یہ ہے، یہ پہلی بکری سے لے کے وہ آخری بکری تک جتنے کا جتنا ریوڑ ہے سارے کا سارا لے جا۔ وہ بندہ ریوڑ لے کے جانے لگا تو بار بار اس کے دل میں خیال آ رہا کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو گیا، کہیں رسول اللہ ابھی مجھے روک تو نہیں لیں گے کہ چند واپس کر جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارادہ دے دینے کا تھا، اور دینے کے بعد صدقہ واپس لینا ایسے ہی ہے کہ یہ ایک بری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے قے کی، کہ جیسے کوئی سگے آوارہ قے کرے اور اس کو ہی چاٹنا شروع کر دیتے ہیں کتے، تو اسی طرح صدقہ دے کر واپس لینے کی مثال ہے۔ تو رسول اللہ نے تو دے دیا، اب وہ شخص چلا، مڑ کے دیکھتا رہا، اپنے قبیلے تک پہنچ گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کی قسم اسلام کو قبول کر لو۔ میں اس شخص کے پاس آیا ہوں، جب وہ دیتا ہے تو اس کو یہ خوف اور خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائے گا، اور یہ خطرہ اور خوف مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ تو رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کے ایام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اتنی سبقت لے جانے والے تھے کہ عید الاضحیٰ قربانی کی ترغیب دی، خود پوری جائیداد بیچ کر۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس کل جتنی بھی جائیداد تھی سارے کے ساری کے بدلے میں کیا لے لیا؟ 100 اونٹ، ایک قربانی کے موقع کے اوپر 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ کل وراثت، کل مال، کل جائیداد اس وقت جتنی بھی تھی ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، صرف قربانی کے موقع کے اوپر۔ تو باقی ایام میں آپ خود اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ بہت مال آ گیا، بہت مال آیا کہ مسجد النبوی میں غلے کے ڈھیر لگ گئے، مال غنیمت اتنا آیا، رسول اللہ سے لوگ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، رسول اللہ دیتے چلے جا رہے، دیتے آئے، بندہ آیا مانگ رہا ہے، دیتے چلے جا رہے، دیتے، یہاں تک کہ غلے کا جو آخری ڈھیر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور لوگ بھی ختم ہو گئے، ایک چھوٹا سا ہار بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، وہ بھی روٹی پکائیں گے، وہ بھی کھانا کھائیں گے، وہ بھی جو بھی حساب ہوگا ان کا بھی چولہا جلے گا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں رہ گیا، میں باقی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی اس کو دیا، اور وہ جو چادر جس کے اوپر مال پڑا تھا اس کو جھاڑا، کندھے پہ رکھ کے گھر کے اندر واپس لوٹ آئے۔ اب یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہوا اور سامنے غلے کے ڈھیر ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ امہات المومنین نے کہا اللہ کے رسول آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلے گا، کیا آج ہم پھر بھوکے ہی سوئیں گے؟ آج تو آپ نے اتنا انفاق کیا کہ مدینہ کے گھر گھر میں آج چولہا جلے گا، روٹی پکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بتایا، کہا تمہارے بیٹے آئے تھے، بھوکے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا
کہ ان میں سے کسی کے گھر چولہا نہ جلے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جل جائے؟ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ جو قوم کا پانی پلانے والا ہوتا ہے، مراد یہ ہے جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں پانی پیتا ہے۔ ساقل قومی، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے سب سے آخر میں، اس کو چاہیے پانی پیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے یہ نمونے پیش کیے، حتیٰ کہ ام سلمہ کی ایک حکایت معروف ہے کہ ان کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کے صدا دینے لگا کہ کوئی چیز ہے، تو ام سلمہ کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا آیا تھا، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹور کیا ہوا تھا، اور ان کو علم تھا کہ رسول اللہ کو گوشت کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ بڑا پسند ہے، رسول اللہ آئیں گے میں پکا کے دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو جائیں گے، دعا بھی دیں گے، اور میاں بیوی کا جو آپ کو پتہ ہے ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ فقیر کو ام سلمہ نے اچھی طرح واپس لوٹا دیا، یعنی کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم دھتکارتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دھتکارنا نہیں ہے، دھکے نہیں دینے اور اس کو برا بلا نہیں کہنا، یہاں پہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اللہ تیرا بھلا کرے، تو وہ چلا گیا۔ رسول اللہ آئے اور کہنے لگے ہے کوئی چیز؟ تو ام سلمہ نے کہا ہاں گوشت کا ایک ٹکڑا، جب گئی تو وہ گوشت کا ٹکڑا سخت ہو کے ایسے ہو گیا تھا جیسے پتھر ہو۔ رسول اللہ کو آ کے ماجرا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا، کہا ہاں یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بندہ آیا تھا، اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کا بنا دیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، لیکن اگر آپ صحابہ کی سیرت کے اوپر غور کریں تو جیش اسرا کے اندر جس طرح صحابہ نے انفاق کیا، حضرت عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صدقے کی اس دن ترغیب دی، میرے دل میں خیال آیا آج عمر اتنا صدقہ کرے گا کہ کوئی عمر سے سبقت نہیں لے کے جا سکے گا۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہرہ آفاق حدیث موجود ہیں، آپ کے علم میں ہوگی کہ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو حضرت عمر تیزی سے جذبات کو لیے وہ گھر میں گئے، ساری جائیداد کل سامان کو اکٹھا کیا، کل سامان کا جائزہ لینے کے بعد آدھا سامان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ آج اس سے بڑا صدقہ کون کر سکتا ہے کوئی ہم میں سے جو 50% اپنے مال کا اپنی جائیداد کا اللہ کے راہ میں دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، شاید کوئی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو۔ 50% لے کے مال رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئیں، اور خواہش ہے اور دل میں یہ اطمینان ہے کہ آج مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر بھی سامان اٹھائے ہوئے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارتیں متعدد مرتبہ دی ہیں، اور حضرت عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور آدھا گھر چھوڑ آئے ہوں۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر سامان لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کتنا لے کے آئے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا گھر میں کل جو جمع پونجی تھی سب کو جھاڑو لگا کے اکٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، کل جائیداد اسلام کے لیے لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا کہ دل میں پھر ابو بکر سے مسابقت کا کبھی خیال آیا ہی نہیں۔ اس سے پہلے دل میں آتا تھا کہ نیکی میں آگے بڑھ جائیں، لیکن اب یہ وہ دن تھا کہ صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تعالیٰ نے اول یہ آیتیں حضرت ابو بکر میں ایک تفسیر میں تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لے گا، اتنا دے گا کہ اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بیان کی، اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آیت عمومی بھی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے بڑا متقی، تو قرآن کی یہ تفسیر بھی موجود ہے. تفسیر جو ہوتی ہے دائمی بھی ہوتی ہے، ایک شان نزول کے تحت بھی ہوتی ہے، ایک ابدی ہوتی ہے جو آپ کے اور میرے لیے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تم میں سے سب سے زیادہ متقی وہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ جسے آگ سے بچائے گا وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال دے گا. اور اس مال دینے کی غرض و غایت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی. جب وہ کوئی بندہ بھی 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1000 ہی کیوں نہ ہو، 100 ہی کیوں نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بندے کو نہیں، کسی خطیب کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں، کسی دوست کو نہیں، کسی رشتہ دار کو نہیں، کسی اپنے احباب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 بھی دے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ بھی کل قیامت کے دن اس کو راضی کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں راضی نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، ہر مشکل میں سے، ہر مصیبت میں سے، ہر پریشانی میں سے، ہر آنے والی بلا سے، اس ساری کی ساری ازمائشوں کو ٹال کے اس کے لیے رستہ آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو ہاتھ کو روک لے گا، سوچتا رہے گا یہ بھی خرچہ ہے، وہ بھی خرچہ ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، اس کے ہاتھوں کو مزید تنگ کر دیا جائے گا، اس کے لیے مشکلات کو بڑھا دیا جائے گا، اس کے دل کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، اس کے لیے ہر مصیبت، پریشانی اور آفت سے نکلنے کے راستے مسدود کر دیے جائیں گے. یہ قرآن پاک کے اندر میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا، نفلی عبادات میں سے 2 عبادات ہیں کہ ذکر اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، جن کو نہ کرنے پہ بھی عقاب اور وعیدیں موجود ہیں. اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، وعیدیں موجود ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. تو کہتا ہے میرا مال ہلاک ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا، اور تو نیکی کے گھاٹی پہ چڑھا ہے، تو نیکی کے رستے پہ چڑھا ہے، چلا بھی ہے، تجھے کیا پتا نیکی کی گھاٹی کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، کسی مسکین کے منہ میں 2 نوالے ڈال دینا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اہانت کی ہے، توہین کی، اللہ نے ہم سے رزق روک دیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ کافروں کو اللہ نے دیا وہ ہمیں نہیں اللہ دیتا. یہ باتیں کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے. کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ. آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ نہیں کیا، آپ یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، آپ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. آپ مال کو ایسے جمع کرتے ہیں جیسے سارا اپنے ساتھ ہی لے جانا ہے، آپ کا ہی ہے، پورے کا پورا آپ نہیں کھا جانا ہے. اور اس مفہوم کی بھی آیات متعدد ہیں. مالوں کو گنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہ جانا ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، اللہ کی قسم اسی لیے کہا تھا، اپنی صحت میں، جوانی میں، اور اس وقت صدقے کا 1 دینار، 1 روپیہ، جس وقت انسان کو ضرورت ہو کہ میرے بچے ہیں، گھر کا بل ہے، گھر کی گروسری آنی ہے، گھر کا سامان آنا ہے، صحت بھی موجود ہے، صحت موجود ہوتی ہے، بیماریوں کے لیے بینک اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہوتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا، یہ مشکل کے وقت کے لیے ہم نے سیف کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان پوری صحت میں ہو، جوانی میں ہو، اور مال کی ضرورت ہو، اس وقت صدقہ کرے. اس کا 1 روپیہ، 1 دینار اس وقت صدقہ کرنا بڑھاپے میں موت کے قریب آ کے 1000 دینار سے زیادہ بہتر ہے، 1000 دینار سے زیادہ بہتر ہے. بلکہ حقیقت یہی ہے. قرآن پاک کی جو آیات آپ جانتے ہیں کہ جس وقت موت کی پہلی گھاٹی آئی، سب سے پہلے خواہش کیا ہوگی؟ اللہ واپس لوٹا، میں صدقہ کروں. پہلی ہوش یہ آنی، او اتنا مال کمایا تھا، وہ سارے ہی بچوں کے لیے چھوڑے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اب صدقہ میرے لیے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اللہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے، واپس جاؤں اور صدقہ کر کے آ جاؤں، صرف چند سیکنڈ کی. یہ تو مرنے کے بعد کی خواہش ہے. پہلی خواہش قرآن پاک میں جو مذکور ہے، مرتے ہی ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی.
جو صدقہ کرتے ہوں گے ان کی بھی یہ خواہش ہوگی صدقے کی نعمتیں دیکھ کے کہ کاش کچھ اور صدقہ کر آتے. مفہوم یہ ہے. اب حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تو موت کے بعد کی خواہش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم تو یہ ہے اس وقت صدقہ کرنا جس وقت جان کنی کا عالم ہو. اللہ کو پسند نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت بستر مرگ پہ پڑے ہو اور وصیتیں کرنا شروع کر دو کہ یہ مال اب فلاں نیکی کے کام میں لگا دو, اب فلاں نیکی کے کام میں لگا دو, یہ اللہ کو بھی مطلوب نہیں ہے, یہ رسول اللہ کو بھی مطلوب نہیں ہے, کیونکہ اس وقت یہ اعلانات تمہارے وارثوں کے دلوں کو تنگ کرنے والے ہیں. اب تو مال ان کا ہو چکا, اب تو تم جا رہے ہو, اب ان کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے, وہ دیکھے گا اللہ کہ وہ اعمال کیسے کرتے ہیں. اگر تو نے کرنا تھا تو اپنی زندگی میں کر دیتا. اور آپ کو حضرت عمر کے واقعے کے بعد اسی جیش اسرا کا حضرت عثمان کا دلچسپ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. ایک ہی موقع کے اوپر رسول اللہ نے کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ کہا عثمان, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو 100 اونٹ اسلامی لشکر کو دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھلکھلا اٹھے کہ میں نے 100 اونٹوں کا وعدہ کیا, ایک نہیں دے دی ہے. عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو. پھر اعلان کیا اب کون 100 اونٹ دے گا؟ عثمان کھڑے ہو گئے, میں دوں گا, جنت ملے گی تجھے, جنت کی بشارت ہو. پھر اعلان کیا رسول اللہ نے کون ہے جو اب 100 اونٹ دے گا, اس کو بھی جنت کی بشارت ہو. پھر عثمان کھڑے ہوئے, 7 مرتبہ اعلان کیا, 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے. 700 اونٹ ریکوائرڈ تھے, رسول اللہ نے 7 مرتبہ اعلان کیا, 7 مرتبہ عثمان کھڑے ہوئے. رسول اللہ نے 7 مرتبہ ایک ہی موقع کے اوپر ان کو جنت کی بشارت دی. اور بعض بدبخت ان کے بارے میں بھی ہردہ سرائی کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا دیناروں کا کہ کون ہے جو دینار دے گا؟ حضرت عثمان پھر آگے بڑے, تھیلی دیناروں کی بھر کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی. رسول اللہ ان دیناروں کو ٹٹول رہے ہیں, ایسے اپنے ہاتھ سے کھیل رہے ہیں, جیسے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ٹٹول رہے ہیں. اور ایک الفاظ کہے جو حضرت عثمان کی اور صدقہ کرنے والوں کے لیے بہت طمانینت قلب کا ذریعہ, ما ذربنا فانا ما عمل بعد اليوم. اے عثمان, یہ جو جنت کی بشارتیں تو ملی ہی ملی تھی, آج تجھے یہ بھی خوشخبری سناتا ہوں, آج کے بعد نیکی کا کوئی بھی عمل کرنا چھوڑ بھی دے, اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. ہمارے ایمان کیسے ہیں؟ ایک صحابی پوری جائیداد, ایک صحابی آدھی جائیداد, ایک صحابی اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب یہ آیت نازل ہوئی ابو طلحہ انصاری نے کہا اچھا یہ آیت تو بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز بھی انفاق نہ کرو. نیکی کی یہاں مراد تھا نیکی کی معراج. ہاں اضافی مال صدقہ کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن کسی دن وہ بھی صدقہ کرنا چاہیے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. غور کرو, تمہیں اور مجھے, کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب سے زیادہ پسند اپنے گھر میں کیا ہے؟ کسی کو روپیہ پسند ہوتا ہے, کسی کو جائیداد پسند ہوتی ہے, کسی کو کوئی مال, اپنی دکان, کسی کو پراپرٹی, کسی کو گاڑی, کسی کو, ہر ایک کی اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. کسی کو اپنے کپڑے, گھڑیاں, جوتے, اس قسم کی چیزیں بھی زیادہ مرغوب ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ, اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی بھی نہیں چاہیے, کوانٹٹی کا اجر و ثواب ہے, لیکن اللہ کو کبھی کوالٹی بھی چاہیے. کوالٹی کی ہی آیت ہے کہ تم نیکی کی معراج پہ اس وقت تک نہیں, صدقے کے اصل برکات باقی کے بھی ہیں, لیکن اصل برکات اور فیوز اس وقت حاصل ہوں گے جس دن تم اپنی وہ پسندیدہ شے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے جو تمہیں بڑی پسند ہے. جیسے عورتوں کو سونا اور زیورات بڑے پسند ہوتے ہیں. حضرت ابو طلحہ اس آیت کو سوچ رہے ہیں اور اللہ کا جو آرڈر ہے اس کو سمجھ گئے اور سوچنے لگے, کہا مجھے تو میرا فلاں باغ سب سے زیادہ محبوب ہے. گویا آج اللہ تعالیٰ نے محبوب چیز کی قربانی مانگی. سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے, کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے, ابو طلحہ انصاری کا یہ باغ ہے, اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک مال رابح, ابو طلحہ تو کامیاب ہو گیا, یعنی تو نے آیت کے مفہوم کو سمجھ لیا.
تو کامیاب ہو گیا، یہ بہترین تو نے تجارت کی ہے، جا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فلاں فلاں قریبیوں کو یہ باغ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے انفاق کو اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے انفاق کو قبول کیا۔ اور میرے بھائیو، صدقہ نہ دینا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ پیسے کو گنتے ہیں، پیسے کی دتھیاں گھر میں پڑی ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات گھر پڑے ہیں، موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ اسی مال کو داغا جائے گا، گرم آگ میں پگھلایا جائے گا، اگر زیور ہے پگھلا کر، اگر مال و دولت ہے جلا کر، اس کی کبھی پیشانی پہ، کبھی کمر پہ، کبھی سائیڈوں پہ لگایا جائے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، ڈس لے گا، اور جہنم کا سانپ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ صرف زمین پہ آ کے سانس لے لے، کاٹے نہ، صرف اس زمین پہ آ کے سانس لے لے تو قیامت تک زمین پہ سبزہ نہ ہو، وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کو کاٹتا ہی رہے گا۔ اور امام ذہبی نے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے، آپ نے یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، عجیب و غریب، نہ دینے کے حوالے سے آئیے۔ ایک تو ہے دینے کے اجر و ثواب، ایک ہے نہ دینے کا عقاب، وہ بھی قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ ہے، پچھلے خطبے میں بھی چند باتیں رکھی تھی۔ امام ذہبی کہتے ہیں ایک شخص مسلمان عجمی ملک میں چلا گیا، اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہوگی، اس کے بیوی بچے، وہ کماتا تھا، ڈیتھ ہوگی، مقروض ہو گئے، واقعہ مختصر کرتا ہوں، تو بالکل ہی جتنا مال دولت تھا ختم ہو گیا۔ تو عجم ہے، تو عجم میں مسلمان بھی تھے اور مجوسی بھی تھے، تو وہ عورت بالکل بھوک سے ستائی ہوئی اور بچوں کو، یتیم بچوں کو اٹھائے ہوئے بستی کے مسلمان عالم کے پاس گئی اور کہنے لگی اس اللہ کے نام پہ دے جس نے تجھے اسلام کی ہدایت دی، وغیرہ جو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں عزت دار خاتون ہوں، میرا خاوند امیر تھا، اللہ تعالیٰ نے پانسا پلٹا، نعمتوں کو ختم کیا، آج مجبور ہوں، فاقے چل رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ عجم تھا نا، تو عالم نے کہا کہ تو مسلمان ہے، پہلے اس بات کا ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے حوالے سے بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے نام پہ مانگ لیا، پھر زیادہ باس پرس اور تفتیش کی بھی، اللہ کے نام پہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے تو ایک ہاں مستحق کو دینا چاہیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن اتنی تفتیش کرنا کہ ایک عورت پردے میں آ رہی ہے، باحجاب ہے، آپ کے پاس آئی ہے، ایک غیر اسلامی ملک میں آپ کے پاس آ کے آپ سے اپیل کر رہی ہے، تو مسلمان ہی ہوگی۔ اس نے کہا آپ اپنے اسلام کا ثبوت دو، تو عورت کو شرم آ گئی کہ اس کو میں نے مانگا ہے اور یہ میرے اسلام کا ثبوت مانگنا شروع ہو گیا، اس بات سے تعلق کیا ہے، چلی گئی۔ بادل نے ہاستہ مجوسی جو اس علاقے کا اس وقت ضامن تھا، اس کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی اس رب کے نام پہ دے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے اس کا بڑا اکرام کیا اور اس کو کھانا دیا اور اپنے گھر میں لٹایا۔ اب اسی رات اس عالم کو خواب آئی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ امام ذہبی نے یہ واقعہ نقل کیا، قیامت قائم ہو گئی، اس عالم کو خواب آئی اور وہ ساری عمر یہ خواب سناتا رہا لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، حالات بہت ناگفتہ بے ہیں، گھبراہٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں وہ ایک محل جنت میں ایک موحد کے لیے میں نے اللہ رب العزت سے کہہ کے تیار کروایا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں اللہ نے ایک توحید پرست کے لیے اتنا عظیم الشان جنت میں ایک محل قائم کیا ہے، تو وہ عالم دین رسول اللہ کو کہتا ہوں میں توحید پرست ہوں، میں عالم ہوں، اے اللہ کے رسول یہ محل اس کی کنجیاں میرے حوالے کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تیرے پاس ایک عورت آئی تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، اس نے تجھ سے مانگا تھا تو تو نے اس سے اس کے اسلام کی دلیل پوچھی تھی، آج مجھ سے یہ محل مانگتا ہے، میں تجھ سے تیرے اسلام کی دلیل پوچھتا ہوں۔ وہ عالم ہڑبڑا کے اٹھ گیا، دوڑا، بھاگا، وہ عورت کو تلاش کیا، پتہ لگا وہ جو مجوسی ضامن ہے اس کے گھر میں ہے، ادھر پہنچا
اس کو کہا اللہ کے لیے ان عورتوں اور بچوں کو میرے ساتھ روانہ کرو، ساری عمر ان کی کفالت کروں گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا 1000 دینار لے لو۔ کہا تجھے کیا پتا ان کی کیا برکتیں ہیں؟ جس وقت یہ عورت مجھ سے مانگ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی، میں نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی، تو اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہا، کبھی میرے پاس آیا اسلام کی دعوت لے کر؟ اس عورت نے مجھے اسی رات اسلام کی دعوت دی، کل ہی رات، اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، ایک ہمارا خالق مالک ہے، اس کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کیجئے، یہ لوگوں کے لیے انسانیت کی بجائے اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ کہا میں نے رات ہی کو کلمہ پڑھا اور مجھے خواب آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جنت میں ایک عظیم الشان محل ایک توحید پرست کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ لے اس محل کی چابیاں۔ ایک انفاق فی سبیل اللہ کئی مرتبہ انسان کی ہدایت کا، اسلام کی قبولیت کا، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ آپ کے سامنے پہلے بھی 1-2 مرتبہ رکھ چکا، وہ واقعہ بھول گئے جس کے اندر ایک شخص کو یہ تو حالیہ واقعہ ہے، چلو یہ امام ذہبی کا کچھ دیر پرانا واقعہ ہے، یہ تو ہماری زندگی عصر حاضر کا واقعہ، عصر حاضر کا۔ ایک شخص کو خواب آتا ہے، خواب میں ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے کہ اس شخص کو فون کر اور اس کو عمرہ کرا۔ بار بار خواب آ رہا ہے، پہلے اگنور کیا 1-2 مرتبہ، فائل خیر تھا، 3-4 مرتبہ معبروں کے پاس چلا گیا کہ یہ خواب بار بار آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آ گیا، اگنور ہو گیا، اور معبروں نے پوچھا کیا نمبر تجھے یاد ہے؟ کہا نمبر تک یاد ہو گیا، اتنی دفعہ خواب آئی ہے۔ کہا پھر ڈائل کر اور اس کو عمرہ کرا، یہی اللہ تعالیٰ تجھ سے ریکوائرڈ کر رہا ہے، چاہتا ہے۔ کہا بڑی مشکل سے، اور یہ بندہ جس نے خواب دیکھا خود اس نے اپنا واقعہ چینل پہ بیان کیا اور اس سے روایات، یعنی سکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانے دور کا واقعہ، بھی ہمارے عصر حاضر کا واقعہ۔ کہنے لگا میں اس شخص کے پاس اس کو ٹیلی فون کیا، اس سے معاملات طے ہوئے، وہ مجھے بڑا بدو ٹائپ انسان لگا اور کوئی عبادت کا شوقین نہ لگا، عمرہ کرانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے، مجھے کیوں کرانا چاہتا ہے، یعنی اس طرح کی بات ہے۔ تو مجھ سے کہتا شرائط رکھنے لگا، اچھا عمرہ کرانا چاہتا ہے، پھر مجھے تجھے یہ گاڑی بھیجنی پڑے گی، فلاں ہوٹل میں رکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا۔ کہتا جو وہ کہتا گیا میں نے اس کی ساری شرائط مان لی، اس کے ساتھ عمرہ کر کے اس کو کروا کے عمرے سے نکل رہا ہوں تو مجھے کہتا ہے جب سے پیدا ہوا ہوں خانہ کعبہ میں نہیں آیا، عرب میں رہتا ہوں، سعودی عرب میں رہتا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں خانہ کعبہ میں نہیں آیا، آج آیا ہوں تو جانے سے پہلے اللہ کو 2 سجدے کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا 2 رکعت نماز کو قائم کیا، آخری سجدے میں پہنچا، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، سجدے سے سر نہیں اٹھا، بہت دیر گزر گئی، ہلایا، روح پرواز کر چکی ہے، پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں آیا، پہلی دفعہ، پہلے ہی عمرہ کیا، دوسری رکعت میں روح کو پرواز کر دیا گیا، روح کو قبض کر لیا گیا۔ بندہ سمجھ گیا اچھا یہ ساری اس وجہ سے مجھے خواب آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سجدے میں اس کی روح کو قبض کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت خانہ کعبہ کے اندر مقرر کیا تھا۔ کہا اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ بندہ کون ہے، یہ کیسا پہنچا ہوا؟ کہا پتہ کیا، علاقے میں گیا اس کے گھر کے، انہوں نے کہا کوئی حاجی نمازی پکا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ عبادت گزار جیسے معروف ہوتے ہیں کہ نمازیں اور مسجدوں میں، بلکہ سگریٹ وغیرہ بھی پی لیا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک خوبی ہے وہ تجھے اس کی ہمسائی بیان کر سکتی ہے، اس سے جا کے پوچھ، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس کی ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، جب اپنے گھر کھانا لے کے آتا تھا ان یتیم بچوں کے لیے بھی لے کے آتا تھا، جب اپنے گھر کھانا لاتا تھا ان یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا تھا۔ اس عورت کے پاس پہنچا، کہا ماں جی مجھے بتائیے اس بندے میں کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں سجدے کے عالم میں اس کی روح کو قبض کیا؟ کہا ہاں بیٹا بات یہ ہے کہ جس وقت اپنے گھر میں جب سے میں زندہ ہوں کھانا لایا ہے، اگر اپنے بچوں کے لیے ایک جوس کا پیکٹ بھی لایا ہے تو ساتھ میں میرے یتیم بچوں کے لیے 2 جوس کے پیکٹ لایا ہے، دال لے کے آیا میرے گھر میں بھی دی ہے، چاول لایا میرے گھر میں بھی دیا ہے، تو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتی تھی اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس عورت نے اپنا بتایا،
لیکن معاشرے کے اندر بتائیے وہ جو حدیث اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ایک بندہ ساتھ رسول اللہ کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، رسول اللہ نے کہا تو کون ہے، تیرا کیا، میرے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میرے بالکل ہی ساتھ تو جنت میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہوں جو زندگی کے اندر یتیموں کی کفالت کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ اب بتائیے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا یا ان کو کھانا کھلانے والا کل قیامت کے دن رسول اللہ کے ہمراہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے اشارہ بھی کر کے بتایا تھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ یہ دو انگلیاں جیسے ملی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، دو انگلیوں کو بلائیے، کتنا کو فاصلہ، کوئی فاصلہ نظر آتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ ہم نے اس صدقے کو بہت چھوٹی عبادت، یہ صدقہ بنیادی طور پہ یہ رمضان اس ٹریننگ کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان 2.5% زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، ہاں 2.5% زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ کا طرز عمل اور رسول اللہ کی ٹریننگ اس مہینے میں 2.5% کی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے انفاق کرنے کی ہے۔ ایک صحابی کل جائیداد کر رہا ہے، ایک جائیداد کا بڑا حصہ کر رہا ہے، ایک جائیداد کا نصف حصہ کر رہا ہے، اور یہ 2.5% کے اوپر سے کرنے سے انسان کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا ہے، الحمدللہ عذاب ٹل جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صدقے کے فیوض و برکات ہیں وہ کما حق حاصل نہیں ہوتے جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے حضرت ابو بکر کا سن لیا 100% کا، حضرت عمر کا 50% کا، حضرت عثمان کا مال کا ایک بہت بڑے حصے کا۔ آپ کے ذہن سے وہ حدیث نکل گئی کہ ایک بندے نے بادلوں سے آواز سنی، بادلوں سے، اس کی حدیقت فلان، فلاں بندے کے کھیت میں جا کے پانی، بادل میں سے آواز آ رہی ہے فلاں بندے کی کھیتی میں جا کے پانی لگا۔ بندہ بادل کے تعاقب میں چل پڑا، یہ میں نے کیا آواز سنی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا بادل چلتا جا رہا ہے، وہ بھی چلتا جا رہا ہے، ایک جگہ آگئی بالکل صحرا ہے، ارد گرد کوئی کھیتی نہیں، لیکن اس صحرا کے درمیان میں ایک باغ ہے، اس کی فصل لہلہا رہی ہے۔ بندہ ایک ادھر کام کر رہا ہے اور اتنے توکل اور یقین کے ساتھ کر رہا ہے کہ پانی کا کوئی انتظام نہیں، لیکن پانیوں کی نالیاں بنا رہا ہے، پانیوں کی نالیاں بنا رہا ہے کہ ابھی جیسے پانی آنے والا ہے۔ کچھ دیر گزری، بادل کا وہ ٹکڑا عین اس کھیت کے اوپر پہنچا اور پورے پانی کو برسا کے آگے چل دیا۔ اب میں بندے کے پاس پہنچا، ہے بندے مجھے اپنا کوئی عمل بتا، میں نے بادلوں سے فرشتوں کی آواز سنی ہے کہ تیرے باغ میں پانی برسا۔ اس بندے نے کہا اچھا اگر تو نے پوچھ ہی لی ہے تو یہاں پہ ارد گرد پانی کے کنویں موجود نہیں ہیں، لوگ فصل اگانے کی کوشش کرتے ہیں، فصلیں نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے، میں اپنی کل جو آمدن ہوتی ہے، کل جو اخراجات اس باغ کے اوپر لگتے ہیں ان کے 3 حصے کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے دانے کو بوتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلے وہ 3 حصے سن لیجئے کہ ایک حصہ جب بھی فصل کاٹتا ہوں دوبارہ اس کے بیج کے لیے، اس کی کھیتی کے لیے، اس فصل اور اس کھیت کے ٹکڑے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ دوسرا اپنے اور اپنے گھر کی ضرورت محدود جتنی ہے، بہت لگژری نہیں، پوری کرنے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اور تیسری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہوں 33%۔ 50-100 کے تو آپ نے واقعات سن لیے، یہ 33% کی بات ہو رہی ہے۔ 33% اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے بیج کو بوتا ہوں، ارد گرد کسی کی فصل نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے بوتا ہوں، اور جب پانی دینے کا وقت آتا ہے نالیوں کو سینچتا ہوں، کھالیوں کو کھینچتا ہوں اور اللہ کو کہتا ہوں اللہ اس جائیداد میں، اس پیداوار میں تیرا بھی 33% حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بادل بھیجتا ہے، ارد گرد ہر جگہ صحرا ہے، لیکن میری کھیتی ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا کہ سیراب نہ ہوئی ہو۔ یہ 5%، 10%، یہ 2.5% ہے، 2.5% ہے، لیکن نیکی کی معراج پرسنٹیج بڑھانے سے ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی بندہ ہو
ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو صاحب جائیداد ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جائیداد کی کوئی شرع تناسب سے خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اگر شرع تناسب سے 10% بھی خرچ کریں تو یقین کریں معاشرے میں دین اسلام کا بھی اور اسلامی نظام کا بھی انقلاب بپا ہو جائے. یہ جو مدارس کے اکاؤنٹس پچھلے حکومت میں بند ہوئے تھے، یہ کیوں بند کیے گئے تھے؟ یہ دین کا گلا گھونٹنے کے لیے بند کیے گئے تھے. اکاؤنٹس کے اوپر پابندی، مسجد کے امام کے اکاؤنٹ پہ پابندی، مدارس کے اکاؤنٹس کے اوپر پابندی. اللہ کا شکر ہے چلو کھل گئے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ پابندیاں اسی لیے لگائی جاتی ہیں کہ معاشرے میں دین کی لہلہاتی ہوئی فصلیں کھڑی نہ ہوں اور دین کے ادارے، ہاں آپ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. فلاحی ادارہ فلاں ہے، ہسپتال ہے، کالج ہے، وہاں دے دو جہاں سے دین کے طلبہ، جہاں سے آپ کی آخرت، جہاں سے آپ کی عاقبت کا ہمیشہ کے لیے انتظام ہونا صدقہ جاریہ، وہاں پہ دینے کے لیے رستے محدود کر کے. مسجد کا اکاؤنٹ ہی بند ہے، مسجد کے مثال دینا اکاؤنٹ ہی بند ہے. تو اس حدیث پہ کیسے عمل ہوگا کہ جس نے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اس کا بھی جنت میں محلہ کیسے عمل ہوگا؟ لوگ پھر ظاہر ہے کہتے ہیں کہ مسجد کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، مدرسے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ان کو اجازتیں ہیں، وہ این جی اوز جو دین اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں ڈالر آ جائیں، کوئی پابندی نہیں. مسجد بنانے کے لیے پیسہ آ جائے، پابندی ہیں. دین کے اداروں کے لیے پیسہ کوئی دے دے، پابندی ہیں. اس سے بھی آج پچھلے دور میں تو چلو ابھی کچھ آسانی ہوئی ہے، پچھلے دور میں تو جو مسجدوں کو یا مدرسوں کو زکوٰۃ خیرات دیتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے تنگ کرتے تھے. خبردار مسجدوں کو نہیں دینا، دین کے رستے پہ نہیں دینا. پتہ ہے کفار کو بھی پتہ ہے، دین دشمنوں کو بھی پتہ ہے، یہ وہ نرسری ہیں جہاں سے آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی اصلاح ہونی ہے. ایک بچہ، آپ نے مثال دے رہا ہوں، ایک بچے کے اوپر اگر ایک مدرسے میں 3,000 4,000 خرچہ آتا ہے، آپ نے وہ دے رہے ہیں ایک مدرسے کو، تو ساری زندگی قیامت تک اس بچے نے جب قرآن پڑھے گا آپ کو اجر ثواب. پھر اس بچے کے اگر کوئی شاگرد پیدا ہو گئے، ان کے کوئی شاگرد پیدا ہو گئے. یہ انفاق کا اور صدقہ جاریہ کا اتنا وسیع سسٹم ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں، امام بخاری کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1200 سال ہو گئے ہیں نا امام بخاری کو دنیا سے گئے. آج بھی ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مساجد ہے. اب بتائیے کیا آج بھی مسجد النبی میں پڑھی جانے والی نمازوں کا اجر و ثواب حضرت عثمان کو نہیں ملتا ہوگا؟ ہزاروں سال گزر جاتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ کی اقسام ہے. اگر آپ دین کے اداروں کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح صدقہ جاریہ کا انتظام کرے گا جیسے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے. تو آپ سے یہ بارہا جو یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں، آپ دین کے اداروں کو سب سے پہلی ترجیح میں رکھیں، کیونکہ دین ایک تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی نیکی کا جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو اجر و ثواب مل رہا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، افطاری اور سحری. کیا افطاری کروانے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو روزے دار ہے اس کا پورا اجر اس کو نہیں ملا؟ اب ایک بندے نے ایک ہی روزہ رکھنا ہے، میں نے اور آپ نے ایک روزہ رکھا، ہمیں ایک روزے کا اجر و ثواب مل گیا. اگر آپ میں سے کوئی بندے 10 بندوں کو روزہ افطار کراتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک روزے کا ثواب ہے؟ ان 10 روزوں کا ثواب اس کو بھی پورے کا پورا ملنا ہے، آپ کو بھی پورے کا پورا ملنا ہے. جس نے تو گویا جو منہ میں لقمے ڈالنا یا کپڑے پہنانا، اللہ کی جب تک کپڑے کی دھجی، جس کو آپ نے کپڑا پہنایا اس کے جسم پہ رہتی ہے، آپ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں. نیکی کے وہ تمام اعمال کیجیے اور نیکی کی وہ تمام ڈائمنشنز، ان کے حصول کے لیے کبھی روپیہ بھی خرچ کرنا چاہیے، کبھی پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن کبھی اللہ کے لیے وہ چیز بھی خرچ کرنی چاہیے جو آپ کو پسند ہے، چاہے وہ پلاٹ ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں. مجھے ظاہر ہے آنا جانا دوسرے قسم کے جو میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میل جول ہے کہ یہ جو سیکولر فلاحی ادارے ہوتے ہیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، آپ کے شاید علم میں ہوگا، ان کو لوگ 10 مرلے کا ایک کنال کا 2 کنال کا پلاٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. پورے کا پورا پلاٹ ہسپتال کو دے دیا.
اور پھر ان کا جو مینیجریل سسٹم ہوتا ہے، تان و تشنیع مقصود نہیں ہے لیکن آپ کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ مدارس اور دینی اداروں میں مینیجریل سسٹم کے نام پہ پیسے نہیں ہڑپ کیے جاتے۔ فلاحی جو سیکولر ادارے ہیں وہاں پہ جو ڈونیشن کے اوپر بیٹھا ہوا چیئرمین 5-5 10-10 لاکھ اس کی تنخواہ، اور اس نے بچے رکھے ہوئے ہیں اور اس نے دوست رکھے ہوئے ہیں، پورا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے جن کی تنخواہیں اسی صدقے زکوٰۃ سے چل رہی ہیں اور اس کو حلال سمجھ کے کھائی جا رہے ہوتے ہیں۔ چاہے اسپتال کے لیے پیسہ کٹا ہو نہ ہو، ان کی تنخواہیں پوری ہونی چاہیے، اور ان کو لوگ پلاٹ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو بنی ہوئی مسجدیں ہیں وہ لوگ اعلان کرتے ہیں، دین کے ادارے مدارس اعلان کرتے ہیں ہمیں 10 مرلے کی، ہمیں کنال کی جگہ چاہیے، سال گزر جاتا ہے، پیسے اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ میں سے چاہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی اس معراج کو پانے کے لیے ایک بندہ بھی چاہے پلاٹ لے کے دے سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یار ان لوگوں میں کیسے پیدا ہو جاتا ہے جو اسپتال کو دے دیتے ہیں، جو ان اداروں کو دے دیتے ہیں جہاں پہ گھپلے ہوتے ہیں؟ تو ان اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جو دین کے ادارے ہو۔ آخر میں ایک اعلان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کے بچوں کے داخلے بھی کھلے ہوئے ہیں اور بچیوں کے داخلے بھی کھلے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد سے بچیوں کے ادارے کے اندر بھی ہم نے، چونکہ والدین کہتے ہیں اب حفظ کر لیا تو اس کے بعد کیا شیڈول پروگرام ہے، یا ویسے ہی بچیاں اب یہ تعلیم کاریاں اب یہ ہو گیا، اب ان کے لیے تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کتابوں کا شعبہ بچیوں کے لیے شروع کیا، لیکن رہائشی نہیں ہے، وہی جیسے ڈے اسکالرس پہلے آتی ہیں، اس کے اندر داخلے کی جو کم از کم شرط ہے وہ 8ویں کلاس پاس ہو بچی، یا اس نے حفظ کیا ہو۔ اسی طرح بچوں کے لیے جو کتابوں کا شعبہ کھولا ہے اس کے اندر بھی یا بچہ 8ویں کلاس پاس ہو یا حافظ قرآن ہو، اس کو لے لیا جائے گا۔ یہ کورس ابھی 2 سال کا ہم نے شروع کیا ہے، تو جو احباب دین کے اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں وہ بھی داخل کروا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔